बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। आखिरकार अवामी एक्शन कमेटी की बातें मान ली गई हैं, मुतालबात मान लिए गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले थे कि हुकूमत के बस की बात नहीं रही थी। पहले एक्शन लिया गया, लोगों को रोकने की बारहा कोशिशें की गई, बहुत कुछ किया गया, लेकिन लोगों की तादाद बढ़ती रही। लोग जांबाक हुए और ख़बरें अखबारात में लगना शुरू हो गई। पहले तो ब्लैकआउट था, लेकिन फिर टेलीविज़न पर भी डिस्कस होना शुरू हो गया। फिर हुकूमत को होश आ गया। शहबाज शरीफ ने लंदन से ही कहा कि जी फौरी भागो, जाओ, मुज़ाकरात करो, टीम में भेज रहा हूँ। हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, फौरी तौर पर इनको फिर भेजा गया, लेकिन मुज़ाकरात होते रहे, दौर होते रहे, डिले होता रहा। ये भी खबरें आई कि सिर्फ यही हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि लॉन्ग मार्च पर भी हेलीकॉप्टर प्रवास करते रहे। तादाद देखते रहे, लोगों की तादाद कितनी है, हैंडल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन रिपोर्ट्स यही आई। हुकूमत को बता दिया गया कि लोग नहीं रुक रहे। बहुत बड़ी तादाद में लोग दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ आ रहे हैं। दारुल हुकूमत में लोग पहुँच गए, फिर हमारे बस की बात नहीं रहेगी। फिर ये अपनी असम्बली लगाएंगे और बिल्कुल आप वो हालात देखेंगे जो नेपाल में हुए, बांग्लादेश में हुए, श्रीलंका में हुए, कि अवाम ने चीज़ें अपने हाथ में ले ली। ये बहुत ख़तरनाक होता। अशराफिया के लिए बड़ा मसला बनता। लोग कहीं इश्तिहाल में आके उनके घरों में ना घुस जाते, असम्बली में जाकर, अहम इमारतों पर, सरकारी इमारतों में जाकर कंट्रोल ना हासिल कर लेते। ये बड़ा डिज़ास्टर होता। तो लिहाजा फिर बैठ कर बातचीत हुई और आखिरकार मुतालबात मान लिए गए। अब इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई भी मुतालबा ऐसा नहीं था कि जिसमें कहा जाए कि जी ये तो बड़ी गलत बात है। मिसाल के तौर पर ये कि जी मराद कम की जाए, शराफी की मराद कम की जाए, तो इसमें क्या गलत है? ये ज़रूर कहा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने। जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं हमें भी पता है दहाइयों से। अब तो ये तो राज साहब बता रहे हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हों, चाहे नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक हों, कि जी सब कठपुतली टाइप होते हैं। जब इस तरह के लोग आप बिठा देते हैं, अवामी हिमायत उनको होती नहीं है और अवाम उनसे तंग आ गया, अपोजिशन नाम की तो चीज़ ही नहीं छोड़ी गई, तो फिर लोगों ने चीज़ें अपने हाथ में लेना शुरू कर दी कि जी हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे। तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि बाकी मुल्क से, पाकिस्तान से तो हमारी मराद कम है। भाई कम होंगी, मगर इनको आप मज़ीद कम कर लें। लोगों की डिमांड है, नहीं आपको सूट करता तो छोड़ दें। आप तो सरदार और पता नहीं क्या क्या बने बैठे हैं, तनख्वाहें और मराद कम है, गाड़ियाँ आपको लगता है करोड़ों की नहीं लाखों की मिलेंगी, तो फिर आप छोड़ दें, ना आए सियासत में। तो खैर, एक तो ये मुतालबा मान लिया गया है। ये सारे लले तलेले अब ख़त्म हो रहे हैं। असल खौफ ये था कि जब आज़ाद कश्मीर के लोग ये बात मनवा लेंगे तो पूरे पाकिस्तान में डिमांड शुरू हो जाएगी कि जी ये 2.5 लाख से 5 लाख तनख्वाहें, 5 से 10, 10 से 20 लाख तनख्वाहें, ये क्यों हैं? अगर आज़ाद कश्मीर के लोग ये बात मनवा सकते हैं तो पाकिस्तान के क्यों नहीं? तो ये खौफ था। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग निकले, इसके बावजूद कि उन पर तशद्दुद हुआ, इसके बावजूद कि उन पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, और टाउट किस्म के लोग जो बिठाए जाते हैं उनको इशारा दे दी गई कि जी ये बातें शुरू कर दो कि जी ये तो हिंदुस्तान के एजेंट हैं, इनमें वो आ गए हैं। और तो राना सनाउल्लाह ने इस तरह के बयान दिए कि जी मैं बता रहा हूँ ये फलां आ गए, तो फिर उनके आगे आपको घुटने क्यों टेकने पड़े? देखें, कभी ये नहीं हो सकता अगर आप अंदर से मजबूत हों। क्या ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं हैं? आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो बाहर से अगर ये हम साथ होंगे, हमारे साथ होंगे, बाहर से सवाल ही पैदा नहीं होता कोई एक्सप्लॉइट कर सके। हम खुद उसको मौका देंगे तो फिर ये हरकतें हो सकती हैं, तो मौका ही ना दें। अब वो हल्फन कसमन कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानियों के हम पर एहसानात हैं, हम भूल ही नहीं सकते, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, हर चीज़ हमारी पाकिस्तान के साथ है, हम कभी पाकिस्तान इसके इदारों के ख़िलाफ़ सोच नहीं सकते, भारत हमारा असली दुश्मन है, किसी सूरत उसका साथ नहीं दे सकते। कहते हैं इससे बड़ी क्या बात है? कसम से, हलफ से कोई बड़ी बात है? जब तक ज़ुबान है, ये उनके लीडर कह रहे हैं, जब तक ज़ुबान है, सांस है, हमने पाकिस्तान का नारा लगाना है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन हमारे जो मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबे हैं, उन पर देखें। और दूसरा, वो जो 12 लोग बाहर के थे जिनको वजारतें बांटी हुई थी, अब वो सिर्फ कहा जा रहा है, अब तक इतलात ये हैं, वो बस ऐसे ही एक रस्मी सा उनके पास रह जाएगा। एक ना वो हुकूमतें गिराने बिठाने में कोई उनका इस तरह किरदार नहीं होगा कि बाहर के होते हैं, कश्मीर से उनका ताल्लुक़ नहीं है, और बस उनको सीटें दे दी जाती हैं। 1000 भी वोट नहीं लिए होते तो उनको सीटें दी जाती हैं, वो भी मामला ठप हो गया। तो अगर इतने ही नाजायज़ मुतालबा थे, अब क्यों माने गए? एक बड़ा सा वफ्त भेजा गया, बार बार मुज़ाकरात हुए, तो अब लेटेस्ट ये है कि बातें मान ली गई हैं। वो जो हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, जाए ये देखो, वो उसने काम दिखा दिया, क्योंकि लॉन्ग मार्च दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ आ रहा था। इनकी मंजिल वो थी और ये पहले से बता रहे थे। जिस तरह इन्होंने 29 सितंबर का ऐलान किया था और उस दिन ये निकले हैं, फिर उन्होंने 1 अक्टूबर का कह दिया कि जो कुछ हुआ है अब हम मुज़फ़्फ़राबाद दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं और चीज़ें अपने कंट्रोल में ले लेंगे। फिर ये उस तरफ बढ़ने लग गए। अब प्रेशर इतना बढ़ रहा है हुकूमत पर। एक तो ये कश्मीर का मसला इनसे नहीं हो रहा था, अब इनको मानना पड़ गया। अब ये डरे हुए हैं, अब एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात शुरू हो गए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली साहब जो सरबराह हैं, आज वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, वो इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं।
جب وہ اس طرح کی تقریریں شروع کر دی ہیں، للکارنا شروع کر دیا ہے، تو طلال چودھری صاحب آئے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کو ووٹ کس طرح سے ملے ہیں، آپ کو تو ہم نے ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے بلوچستان سے سینٹر بنوایا، آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آئندہ کسی کے بارے میں بات کی پھر آپ دیکھیے کیا ہوگا۔ تو یہ کوئی انہوں نے اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے بارے میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس طرح بات کی تو اس پر ان کو جواب دیا۔ باقی جناب مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ کسی صورت معافی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، یعنی معافی تو نہیں میں مانگ رہی، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ معافی تو آپ بھول جائیں۔ پیپلز پارٹی مریم صاحب سے معافی کا مطالبہ کر رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی میں انگلی توڑ دوں گی پنجاب کی طرف اٹھنے والی، میرا پانی میری نہریں ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، تو ہم نے بڑا ساتھ دیا ہے سندھ کا، آپ کی حکومت ہے، لیکن آپ پنجاب کی جب بات کریں گے، پنجاب کی طرف دیکھیں گے تو ہم نہیں کچھ ہونے دیں گے۔ اس پر معافی کا مطالبہ تھا، تو مریم صاحب نے معافی کیا مانگنی تھی، انہوں نے کہا جی رضی دادا نے جو بات کی، رضوان رضی جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے جو بات کی تھی جی سندھو دیش والے آ جاتے ہیں، یہ اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں فلاں، یا سندھو سندھو کا نعرہ لگانے لگ جاتے ہیں، اس پر مریم صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے سینٹ میں جا کے معافی مانگی۔ تو انہوں نے وی لاگ میں ذکر کیا تھا سینٹ میں جب معافی مانگی تو آپ نے کیوں معاف نہیں کیا، تو اب میں پہلے چپ تھی اب نہیں چپ رہوں گی، تو اب دیکھیں پھر میں کیا کرتی ہوں۔ اب آپ نے کسی پنجابی کے بارے میں کچھ کہا تو پنجاب کارڈ کیوں کھیل رہی ہیں؟ تو اس پر ماجد نظامی صاحب سینئر صحافی نے BBC میں کالم لکھا ہے کہ مریم صاحب اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونا چاہ رہی ہیں کہ مستقبل کے سیٹ اپ میں وہ زیادہ بہتر ہیں، کہ دیکھیں نہروں کی بات وہ کر رہی ہیں، وہ NFC کی بات کر رہی ہیں کہ جی شیئر سب کو ملتا ہے، پنجاب سب سے زیادہ شیئر دے دیتا ہے، تو پھر باقی جگہوں پر ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ چیز آ رہی ہے، اب یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج بھی پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے کہ جی جو باتیں کہی گئی تھیں ان کے بڑے آ کر جس عمران ثناء اللہ نے سینٹ میں آ کر تقریر کر دی اور کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے بغیر تو ہم کچھ نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے تو PDM میں دور ہمارا ساتھ دیا، مشکل وقت میں ساتھ تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، فلاں ہے، بڑی اچھی باتیں کی، لیکن پھر مریم صاحب نے کہا جی کوئی معافی نہیں۔ تو انکلز کی مریم نہیں مان رہی، ان کا ٹارگٹ کچھ اور ہے۔ پیپلز پارٹی ناراض ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایسی کی تیسی پیپلز پارٹی چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی، ان کا ساتھ چھوڑ ہی نہیں سکتی، انہوں نے اسی تنخواہ پر کام کرنا ہے، ان کو آپ گالیاں دیں، ماریں، جو بھی کریں، بیانات وہ ضرور دے سکتے ہیں، بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کا ساتھ وہ نہیں چھوڑ سکتے، جو مرضی ہو جائے۔ تو ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، جس طرح سیٹ اپ بنایا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے، تو زور زبردستی کا وہ تو پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے ساتھ ہی رہنا ہے، واک آؤٹ وہ کرتے رہیں، لیکن یہ لڑائی بڑھتی نظر آئے گی، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، ہر ایک اپنا ایجنڈا ہے کہ ہم پنجاب تک رہیں، تم پنجاب میں نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں ہم سندھ تک ہیں، سندھ میں آپ نے نہیں آنے کی کوشش کرنی، یہ نہ کوئی جس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے کہ ہم کچھ آ جائے ہمارا راستہ بن جائے سندھ میں آنے کا، نون لیگ کا، ایسا پیپلز پارٹی کے ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو ساؤتھ پنجاب کی طرف شاید ایک سوچ ہے زرداری صاحب کی کہ جی 10-15 سیٹیں وہاں سے مل جائیں تو بلاول شاید وزیر اعظم بن جائیں گے، یہی حل ہے، باقی تو ملک سے کہیں سیٹیں نہیں ملنی، کس طرح بلوچستان مینیج کر لیں گے جس طرح اب کیا ہے۔ تو وہ اس چکر میں پھر تھوڑا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بلوچستان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت شاید پیسے تقسیم کر دیں گے تو ہمیں ووٹ مل جائیں گے۔ اس طرح ووٹ ملنے ہوتے تو پھر 45 لاکھ میرا خیال ہے پنجاب میں لوگوں کو دیا جا رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سپورٹ، تو پھر تو ووٹ مل جاتے اتنے تو کم از کم پیپلز پارٹی کو، تو وہ نہیں ملنے، اتنی آسانی سے نہیں ملنے۔ پیپلز پارٹی کا جواب آ گیا جی مریم صاحب کی بات پر کہ مریم نواز فارم 47 کی پیداوار ہیں، عوام نے آپ کو 7 نشستوں کے بھی اہل نہ سمجھا، خیراتی سیٹوں پر پورا صوبہ دیا گیا، شفاف الیکشن ہو تو مریم نواز نظر بھی نہیں آئیں گی۔ پیپلز پارٹی ترکی بدترکی جواب دے رہی ہے۔ اب حکومت کی کارکردگی آپ دیکھیے کہ پاکستان میں گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں 46% اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ آئے تھے جی ہم استحکام لے کر آئیں گے، سیاسی عدم استحکام ہو گیا، اب لڑائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، بلوچستان خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اوپر سے کشمیر کا معاملہ بھی آپ دیکھ لیجئے گرم ہو گیا، انویسٹمنٹ نیچے چلی گئی، جو انہوں نے کہا سب الٹا ہوا۔ اچھا یہ جی چلیں سب جگہوں پر ہم فیل ہو گئے ہیں، انٹرنیشنلی ہم بڑے زبردست جا رہے ہیں، اشتہار بازی شروع کر دی، تو وہ شمع جنیجو کا اسکینڈل آ گیا، پھر اوپر سے یہ ٹرمپ کے 20 نکات مان لیے، اب اس پر اسحاق ڈار سب بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں جو کیا شہباز نے کیا، وہ ٹرانزٹ میں تھے، وہ سفر میں تھے، ان کو پتہ نہیں لگا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یعنی اب دیکھیے اتنا بڑا بلنڈر ہے، تو شہباز شریف نے 20 نکات ٹرمپ کے دیکھے بغیر اس پر جناب کہا جی بالکل جی ہم تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں، زبردست۔ سب سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں ٹرمپ کے بارے میں کہا، اور شہباز شریف نے پہلے کہہ دیا۔ اور تو اور لاہور میں اس وقت ٹرمپ صاحب کے اشتہارات لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ، نواز شریف، شہباز شریف، مریم صاحبہ اور ساتھ ٹرمپ، یہ آ رہا ہے نظر۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اشتہار ظاہر دینے کے لیے وہ بڑی الیکٹرانک سکرینز پر چلانے کے لیے بینرز اور یہ بل بورڈز پر لگانے کے لیے کچھ دن پہلے دے دیے ہوں گے، تو نہیں پتا تھا اتنا بڑا بلنڈر الٹا گلے پڑ جائے گا۔ تو شمع جنیجو والا الگ، اس میں اسحاق ڈار نے کہا جی میں نے تو اس کا نام نہیں دیا تھا، یہ وزیر اعظم کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے شہباز شریف پر مدعا ڈالا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ جی شہباز شریف تو ٹرانزٹ میں تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے بغیر پڑھے ہوئے، اس کا مطلب ہے ٹرمپ کا کہہ دیا 20 نکات جناب ہم تو اس پر آ گئے ہیں، تو اب کہہ رہے ہیں نہیں 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 یہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو آپ نے پڑھے ہی نہیں، پھر تو جو آپ کے تھے وہ بتا دیں، آپ سامنے لے آئیں کہ جی یہ والے نکات تھے۔ اچھا لانگ مارچ پر ہیلی کاپٹر کی پروازیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے رہے، ان کی تعداد بڑھتی رہی، صحافتی تنظیموں نے آج
اسلام آباد پولیس اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے اور انہوں نے سیاہ جھنڈا لہرا دیا ہے پروٹیسٹ کے طور پر پریس کلب میں. یہ حال ہو گیا ہے اب اس دور میں. یہ بڑے مرات دے رہے ہیں تمام، چاہے وکلاء کی تنظیمیں ہوں، پریس کلب ہوں، ان کو بہت کچھ نوازا جا رہا ہے کہ وہ نہ بولیں، لیکن اب جس طرح پریس کلب کے اندر جا کر غنڈہ گردی کی گئی اس کے بعد سیاہ جھنڈا لہرایا گیا. فضل الرحمان صاحب بھی جناب اظہار یکجہتی کے لیے پہنچ گئے پریس کلب میں. تو اب یہ لڑائیاں ہیں، پھڈے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں اور پسپائی ہو رہی ہے. انٹرنیشنلی جو کہتے ہیں جی ہم بڑے آگے جا رہے ہیں، وہاں بھی ان کو پسپائی ہو رہی ہے تو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. اور اب تو ڈون نے بھی لکھ دیا کہ صحافیوں کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں، حکومت تو اشتہار اس طرح کے دے رہی ہے. اب مراد فنڈز یہ واپس جا رہے ہیں جی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت اندر کی خبر کہ معاملہ طے ہو گئے ہیں. بڑا سا وفد گیا تھا جس میں رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری، قمر زمان قاہرہ، احسن اقبال، راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم، اور اس کے علاوہ امیر مقام صاحب. ویسے امیر مقام اور طارق فضل چودھری پہلے بھی گئے تھے، ناکام ہوئے تھے، اور دیگر لوگ اس میں شامل ہیں اور آخر انہوں نے باتیں مانی ہیں جی. مریم نواز صاحبہ کبھی معافی نہیں مانگے گی، یہ خبر چل رہی ہے ہر طرف. اب اس وقت نظر آ رہا ہے کہ لڑائی کا معاملہ چل رہا ہے تاکہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں. ایک اور ویڈیو نظر آ رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کا احتجاج تھا اور اس دوران ایک نوجوان نے قائدین سے سوال کرنے کی کوشش کی یہ فلسطین کے معاملے پر، اس کو پیچھے کر دیا گیا. تو آپ قائدین سے سوال کر ہی نہیں سکتے. پھر ایک اور ویڈیو پر اب لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جی اور تو اور آپ شاذب خانزادہ کا شو دیکھ لیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح پچھلے 3.5 سال میں معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے. شاذب خانزادہ بھی اب جیو پر جو پروگرام ہے اس میں بھی کہنے لگے ہیں، جن کو سب سے زیادہ اشتہار دیے جاتے ہیں وہ لوگوں کی بھی اب اس وقت بس ہو گئی ہوئی ہے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. تو اس وقت جی یہ لیٹسٹ سچویشن ہے. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ، اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.